بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کی نمازوں سے متعلق چند سوالات تھے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ سفر کی شرعی مقدار کیا ہے، یعنی کتنی مسافت پر سفر میں قصر واجب ہوتا ہے۔ ایک سوال آیا ہے، جواباً یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ سفر کی جو شرعی مقدار ہے وہ 77.5 کلومیٹر ہے، یعنی اگر آپ اپنے گھر سے 77.5 کلومیٹر سے زائد سفر کرنے کا ارادہ کر نکلتے ہیں تو پھر آپ پر قصر واجب ہے، یعنی جو نمازیں اپنے مقام پر 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، جیسے ظہر، عصر اور عشاء، ان نمازوں میں قصر کرنا آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے، یعنی 2 رکعت پڑھنی پڑیں گی۔ اور جو 2 رکعت والی نماز ہے جیسے فجر ہے، اس کے علاوہ مغرب ہے، تو یہ مکمل نماز پڑھی جائے گی۔ ایک تو ہوگی سفر کی مسافت 77.5 کلومیٹر یا 78 کلومیٹر کا آپ اگر ارادہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں تو پھر آپ پر قصر واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قصر کہاں سے کریں گے، یعنی 2 رکعت نماز تو پڑھنی ہے لیکن کہاں جا کر پڑھیں گے؟ کیا اپنے مقام پر جہاں جانا ہے وہاں پہنچ کر پڑھنا چاہیے یا پھر راستے میں پڑھ لینا چاہیے؟ اس سلسلے میں بھی یاد رکھیے، مثال کے طور پر آپ اپنے شہر سے سفر کی جو مدت ہے اتنی نیت کر نکلتے ہیں، یعنی 77.5 کلومیٹر کے سفر کا آپ کا ارادہ ہے اور اپنے گھر سے آپ نکل گئے، تو جہاں آپ کے شہر کی آبادی ختم ہوتی ہے، مثال کے طور پر جہاں سے کھیتیاں وغیرہ لگ جاتی ہے اور جہاں آبادی ختم ہو جاتی ہے وہیں سے آپ کو قصر کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ہمارا شہر ناندیڑ ہے، اگر کوئی ناندیڑ شہر سے نکلتا ہے 77.5 کلومیٹر کی نیت کر کے سفر پر، اور ابھی شہر ختم ہی ہوا تھا، آبادی ختم ہی ہوئی کہ راستے میں ظہر کی اذان ہوگی، تو اس کو چاہیے مسافر کو کہ اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے گے، اور اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو پھر چاہے کدھر بھی علاقے میں چلے جائے، جس علاقے میں بھی جائیں گے، اگر امام کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہو تو وہاں مکمل نماز پڑھی جائیں گی۔ اکیلے نماز پڑھتے ہو تو اس صورت میں قصر کرنا ہوگا۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ سفر کی نماز گھر پر پڑھی جائے تو کیا مکمل پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ یعنی اگر آپ سفر پر نکلے تھے اور آپ کو حالت سفر میں نمازیں پڑھنے کا کہیں موقع نہیں ملا یا مصروفیت ایسی تھی یا مسجد نہیں ملی، اب آپ یہ چاہتے کہ جو سفر کی نمازیں جیسے ظہر کی نماز آپ کی سفر میں قضا ہو گئی ہو، آپ اپنے مقام پر آنے کے بعد اس کی قضا کرنا چاہتے ہیں، تو کیا 2 رکعت پڑھیں یا پھر 4 رکعت پڑھیں گے؟ جی ہاں، آپ اپنے مقام پر اگر اس چھوٹی ہوئی سفر کی نماز کو دہرانا چاہتے ہیں، اس کی قضا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو 2 رکعت ہی پڑھنا پڑیں گے، مکمل 4 رکعت آپ نہیں پڑھیں گے۔ اور اسی کے برعکس اگر اپنے علاقے کے اپنے مقام کی کوئی قضا ہے، جیسے آپ اپنے شہر کے اندر رہتے ہوئے قضا آپ کی کوئی نماز ہو جائے، ظہر یا عصر یا عشاء، اور آپ اس کو حالت سفر میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں پر وہ مکمل 4 رکعت پڑھنی پڑے گی، وہاں آپ اس کی قصر نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اور ایک یہ سوال ہے کہ کیا عورت اپنے میکے میں آ کر قصر کرے گی یا نہیں؟ جی بالکل، عورت اگر اپنے سسرال سے اپنے میکے میں آتی ہے اور اس کا میکہ اتنی دوری پر ہو کہ جس پر قصر واجب ہو جاتی ہے، جیسے 77.5 کلومیٹر کی دوری پر ہو، اور وہ 15 دن کے کم قیام کی نیت سے آتی ہے، یعنی 2-4 دن کے لیے 10 دن یا 14 دن کی نیت سے آئی ہے، قیام کرنے کی نیت سے، تو پھر اس کو اپنے میکے میں آنے کے بعد قصر ہی کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت سے آتی ہے یا 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے آتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ قصر نہیں بلکہ مکمل 4 رکعت نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام سے کسی دوسرے علاقے میں گئے، دوسرے شہر پر گئے جہاں پر قصر واجب ہو جاتا ہے، اور وہاں اس کے لیے ٹھہرتے ٹھہرتے 1 مہینے کا کام ہو گیا، یعنی آیا تھا تو 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے، لیکن کام ہی ایسا نکل گیا کہ کل ہو یا پرسوں ہو، لگتے لگتے 1 مہینہ لگ گیا، تو کیا وہ اپنی نماز قصر کرے گا یا پھر مکمل پڑھے گا؟ ایسا ایک سوال ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ کسی کام سے دوسرے علاقے میں جائیں اور آپ کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا نہ ہو بلکہ اس سے کم دن ٹھہرنے کا ہو، 14 دن یا 13 دن، 15 دن کا نہ ہو، لیکن آپ کا کام بڑھتا ہی جا رہا ہے یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر جائے، ابھی بھی آپ کی نیت قیام کی نہ ہو، تو جب تک آپ 15 دن یا اس سے زیادہ کے قیام کی نیت نہ کر لیتے، چاہے پھر آپ زندگی بھر اس علاقے میں ٹھہرے رہے، آپ کو قصر ہی کرنا پڑے گا۔ ایسے ایک سوال یہ بھی ہے کہ حالت سفر میں کیا سنتیں معاف ہو جاتی ہے؟
جی اس سلسلے میں جواباً یہ عرض کیا جاتا ہے کہ حالت سفر کے اندر سنتیں تو معاف ہے، البتہ واجب الوتر نماز آپ کو پڑھنا ضروری ہوگا، وہ معاف نہیں ہے۔ ہاں اگر حالت سفر میں آپ کو سنتیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے یا جس سواری سے آپ سفر کر رہے ہیں وہ سواری آپ کے اختیار میں، آپ جا چاہے وہاں رک سکتے، تو پھر بہتر ہے، اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ آپ سنتیں پڑھ لیں۔ اور اگر ایسا موقع نہیں ملتا، سنتیں نہیں پڑھ سکتے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، البتہ وتر نماز آپ کو سفر میں بھی پڑھنا ضروری ہوگا۔